بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ دور میں عوام بعض اپنے آپ کو خاص کہنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی کرامات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، حالانکہ اہل اللہ کرامات کو، ان سے جو کرامات صادر ہوا کرتی تھیں ان کو بھی وہ چھپاتے تھے۔ کتنے سارے ہمارے اہل اللہ ہیں جنہوں نے وعدہ لیا اپنے چاہنے والوں سے، جن کے سامنے کوئی کرامت ظاہر ہو گئی کہ میں جب تک زندہ ہوں تم نے بیان نہیں کرنی۔ لیکن آج کل ہمارے دور میں باقاعدہ تنخواہ پہ بندے بٹھائے جاتے ہیں خانقاہوں میں، کوئی بھی بندہ باہر سے آئے اس کو پکڑ کر کے آپ سچی جھوٹی کرامتیں سنائیں اور ان کو بیان کریں۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ ہمارے ہاں کرامت کا معیار کیا ہے اور اہل اللہ کے نزدیک کرامت کا معیار کیا ہے۔ ہمارے نزدیک کرامت کا معیار جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم پیر صاحب سے کہیں کہ دعا کریں اور بیمار جو ہے نا جانور وہ تندرست ہو جائے، نوکری لگ جائے، کاروبار چل جائے، یہ کام ہو جائیں۔ اس کو جناب ہمارے ہاں جو پیر یہ کر دے اس کو کرنے والا پیر کہتے ہیں۔ کہتے ہیں پیر بڑا پہنچا ہوا ہے، کیوں جی ہمارا فلاں کام تھا، پیر صاحب کی دعا سے ایسا چلا کہ آج کروڑوں اربوں روپے ہم نے جمع کر لیا، ہم نے یہ کر لیا وہ کر لیا۔ تو یہ عوام کے نزدیک معیار ہے، لیکن اہل اللہ کے نزدیک کرامت کیا چیز ہے وہ اس پہ ذرا غور کرتے ہیں۔ ہماری کتاب جو ہے خطبہ حجۃ الوداع کے سیاسی سماجی اثرات، اس کے صفحہ نمبر 388 پر حضرت سیدنا مجدد الفسانی امام ربانی شیخ سرہندی رحمہ اللہ کا ایک فرمان شریف، ملفوظ شریف ہم نے نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عوام کے نزدیک مردے کو زندہ کر دینا بڑی کرامت ہے۔ مردہ زندہ ہو جائے نا کہتے ہیں بڑا پیر ہے، پہنچا ہوا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماتے ہیں مگر خاصان خدا کے نزدیک مردہ دل کو ذکر الہی سے زندہ کر دینا افضل ترین ہے۔ باتیں ہیں کہ مردہ شخص کو زندہ کرنا یہ بڑا کام نہیں ہے، یہ عوام کے نزدیک ہے، یہ بڑا کام ہے، عوام اس کو بڑا کہتی ہے۔ مگر خاصان خدا جو ہیں یعنی اللہ کے جو پیارے ہیں ان کے نزدیک مردہ دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ زندہ کر دینا مطلب یہ افضل ترین عمل ہے۔ اب اس پہ ذرا ہم غور کرتے ہیں کہ ایک بندہ مردہ ہے وہ زندہ ہو جائے اس کا ایک فائدہ ہے، دوسری طرف مردہ دل ہے وہ زندہ ہو جائے اس کا فائدہ ہے۔ دونوں کے فائدے، ظاہری بات ہے فائدے کو دیکھ کر کے اس چیز کی حقیقت معلوم ہوگی نا۔ حضرت مجدد پاک نے فرمایا کہ عوام اس کو بڑا کہتی ہے کہ مردہ زندہ ہو جائے، لیکن اہل اللہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مردہ دل زندہ ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں افضل کام جو ہے نا مردہ دل کا زندہ ہونا ہے۔ تو ظاہری بات ہے ایک بندہ جو ہے نا وہ بندہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کو زندہ کر دیجئے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن مردہ دل جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ زندہ ہو جائے تو اللہ اکبر کبیرہ، وہ ممکن ہے کہ وہ آگے مزید دلوں کی زندگی کا سبب بن جائے، بہت سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب لانے کا سبب بن جائے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں مدارس دینی میں بچے داخل ہوتے ہیں، بالکل کورے ہوتے ہیں، علم سے بالکل خالی ہوتے ہیں، مدارس دینی میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اپنے استاد شیخ کامل یہی ہوتے ہیں، استاد ہوتے ہیں، شیخ کامل کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، وہاں سے حلال اور حرام کے مسائل سیکھتے ہیں، دینی شرعی فقہی احکامات سیکھتے ہیں، عقائد سیکھتے ہیں، اصول سیکھتے ہیں، فروع سیکھتے ہیں۔ سیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کے دل کو زندگی عطا فرماتا ہے تو پھر وہ لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنتے ہیں۔ لاکھوں لوگ جو گمراہ ہو چکے ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لانے کا وہ وسیلہ بنتے ہیں اور ذریعہ بنتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رہے، اس لیے خاصان خدا کے نزدیک مردہ بندے کو زندہ کرنے سے افضل ترین کام جو ہے وہ مردہ دل کو زندہ کرنا ہے، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ۔ تو آپ دیکھیں جتنے بھی اہل حق علماء جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، ان کا فیض کتنا جاری ہے، کتنا عام ہے ان کا فیض کہ دور دور تک لوگ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، عبادت کا طریقہ انہی علماء سے سیکھ رہے ہیں جی۔ ذکر فکر شغل جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری انہی علماء حقہ سے سیکھ رہے ہیں۔ تو یہ حضرت شیخ محقق رحمہ اللہ کا جو حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا جو یہ فرمان شریف ہے، یہ
انتہا درجے کا معنویت سے بھرپور کلام ہے آپ کا کہ مردہ دل آپ باقی کو چھوڑیں، خود مجدد پاک کو ہی دیکھ لیں، مجدد پاک کو ہی دیکھ لیں۔ مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بڑے سارے جو ہے نا وہ کرامتیں دکھانے والے بزرگ ہوں گے، بہت ساری چیزیں دکھانے والے ہوں گے، ظاہری بات ہے اہل اللہ سے کوئی بھی زمانہ جو ہے نا وہ خالی تو نہیں رہا، اس طرح کے لوگ تو اس وقت بھی موجود ہوں گے، لیکن مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کیا کام، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ، محبوب علیہ السلام کے فرمان کے ساتھ مردہ دلوں کو زندہ کیا ہے۔ مردہ دلوں کو ایسا زندہ کیا، اکبر بادشاہ جو ہے اس کا جو دین الہی تھا، اس کا جو دین تھا، اس دین کو ایسے سمجھیں کہ اس کو ملیا میٹ کر دیا، اس کا نام و نشان تک ختم کر دیا۔ مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی افرادی جماعتی قوت پیدا فرمائی اپنے مریدین کے ذریعے، اپنے تلامذہ کے ذریعے، اپنے شاگردوں کے ذریعے، انہوں نے پھر ایسا غلبہ حق کے لیے کام کیا۔ پھر جہانگیر جو ہے وہ بھی آپ کے ہاں اللہ اکبر کبیرہ، اس کو بھی یہیں سے فیض ملا ہے۔ حضرت وہی جہانگیر جو ہیں یہ ایک بار جا رہے ہیں تو راستے میں سرحان شریف سے گزرنے لگے تو حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ آج کا کھانا جو ہے موجودہ وقت کا وہ ہمارے پاس کھایا جائے۔ تو یہ گئے وہاں پہ تو انہوں نے کھانا کیا تیار کروایا تھا، مسور کی دال تھی، مسور کی دال اور تندور کی روٹیاں وہ رکھی ہوئی ہیں سامنے۔ تو کھا کے تو کہنے لگے حضرت کو کہ حضرت یہ والا جو آپ کا باورچی ہے نا یہ تو ہمیں دے دیں، کھانا بڑا مزیدار بناتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے فرمایا کہ یہ جو لذت تمہیں محسوس ہوئی نا یہ باورچی کے ہاتھ کی نہیں ہے بلکہ وہ ہماری خانقاہ کی ہے۔ یہاں پہ بیمار دلوں کا علاج ہوتا ہے، یہاں پہ مردہ دلوں کو زندہ کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے۔ ہمارا سرہنگ جو ہے یہ محبت انوار الہیہ ہے، مرکز تجلیات الہیہ ہے۔ تو فرمایا اس لیے یہ سارے جو لذت ہیں یہ اسی کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر خود، یہ حقیقت والی بات ہے، یہ مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ملفوظ فرما رہے ہیں نا کہ عوام کے نزدیک بڑی کرامت جو ہے نا مردہ بندے کو زندہ کرنا ہے، جبکہ خاصان خدا کے نزدیک مردہ دل کو ذکر الہیہ کے ساتھ زندہ کر دینا یہ بڑی بات ہے۔ تو مردہ دل کو زندہ کر دینا صرف اتنا نہیں ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ خود ذکر کرنے لگ جائے، نہ، مردہ دل جو ہے نا حقیقت کے اندر زندہ ہوتے ہیں مدارس دینیہ میں اور خانقاہوں میں بھی ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خانقاہوں میں کوئی کام نہیں ہوتا، یہ الگ بات ہے کہ آج خانقاہیں جو ہیں اس معاملے میں وہ سستی کا شکار ہیں، یا خانقاہ کے جو بیٹھے ہوئے ہیں گدی نشین وہ اور کاموں میں پڑ گئے ہیں۔ تو بہرحال خانقاہوں میں بھی ایسا کام بہت ہوا ہے، لیکن موجودہ دور کے اندر جو اہل حق علماء ہیں، جو حق بولنے والے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے بندے کا دل جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا مولانا روم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر تو بوڑھا ہو گیا نا تو پھر میرے حکیم کی باتیں سنا کر تو جوان ہو جائے گا، اگر تو بیمار ہو گیا ہے میرے حکیم کی باتیں سنا کر تو تندرست ہو جائے گا۔ تو وہ حکیم کون سا تھا آپ کا؟ وہ آپ کی اپنی کتاب تھی، مولانا روم رحمہ اللہ کی۔ وہ اپنی کتاب کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اگر تو بیمار ہو گیا ہے میرے حکیم کے پاس آ، میرا حکیم تیرا علاج کرے گا۔ کیونکہ مولانا روم رحمہ اللہ نے اس میں باتیں کی ہیں ایسی دل کو زندہ کرنے والی۔ تو اصل کام ہی مردہ دل کو زندہ کرنا ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مامورات ہیں، جن کاموں کا آقا علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے، تو وہ ان کاموں میں ایک بڑا کام اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد میں وَيُزَكِّيهِمْ، حبیب کریم علیہ السلام جو ہیں وہ دلوں کا تصفیہ تزکیہ فرمانے والے ہیں۔ تو یہ مردہ دل کو زندہ کر دینا یہ بڑا کام ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کرامتوں کو نہ دیکھیں جناب فلانے کی بھینس ٹھیک ہو گئی، فلانے کا جو ہے نا بچہ گم شدہ وہ واپس آ گیا، بلکہ ہم یہ دیکھیں یار فلاں اہل اللہ جو ہیں، نیک لوگ جو ہیں، ان کے پاس بیٹھنے والا بندہ جو ہے وہ دین کا کتنا کام کر رہا ہے، غلبہ دین کے لیے کتنی جد و جہد کر رہا ہے، اور احقاق کے حق کے لیے اور ابطال باطل کے لیے کتنا زور صرف کر رہا ہے، وہ تحریری طور پر ہو، تصنیفی طور پر ہو، تالیفی طور پر ہو اور تقریری طور پر ہو، وہ کس طور پر غلبہ دین کے لیے کام کر رہا ہے۔ جتنا اس کے چاہنے والوں کا کام بڑا ہوگا اتنا ان کا شیخ بڑا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تزکیہ نفس اور احیاء قلب جو ہے اس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔